ارے یہ کیا! دولہا تو بارات لے کے کہیں اور چلا گیا ہے۔ یہ کس کے انتظار میں ہے؟ انشال دلہن بنی بیٹھی اپنے دولہے کا ویٹ کر رہی تھی کہ اچانک کسی کے بتانے پہ افراتفری مچ گئی۔ ارحم بٹ نے ان سب کو دھوکہ دیا۔ بدلے کی آگ میں وہ اس حد تک پہنچ گیا۔ اب کیا کریں گے؟ وہ تو کسی اور سے شادی کر چکا ہے۔ میں کروں گا انشال سے شادی۔ وہ غریب اس کا کزن آگے بڑھتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ جانتا ہوں انشال، یہ گھر آپ کے شایان شیان نہیں، لیکن بہت جلد آپ کو۔ ارحان، مجھے آپ نے عزت دی، سب کے سامنے میرا ہاتھ تھاما، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اوہ، تو ایک غریب کی بیوی بنی ہو تم؟ ارحم کے طنز پہ ارحان نے دانت کچکچائے۔ وہ کوئی عام بندہ نہیں، خفیہ ایجنٹ۔ شادی ہال کی بتیاں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھیں۔ ہر طرف مہنگے پرفیومز کی خوشبو اور شہنائیوں کا شور تھا، مگر اس شور کے پیچھے ایک ہولناک طوفان پلو بڑھ رہا تھا۔ انشال، جو سرخ رنگ کے بھاری روسی جوڑے میں ملبوس، اپنے چہرے پر لرزتا ہوا گھونگھٹ گرائے شادی کے سٹیج پر بیٹھی تھی، بار بار اپنی مہندی لگے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بارات کا وقت گزرے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر دولہے ارحم بٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ اچانک ہال کے بڑے دروازے سے انشال کا چچا ہامتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں شدید صدمہ تھا۔ اس نے آتے ہی سٹیج کے پاس کھڑے انشال کے بوڑھے باپ کا بازو جھٹکے سے پکڑا۔ غضب ہوگا بھائی جان، ارحم بٹ بارات لے کر کہیں اور چلا گیا ہے۔ وہ اس وقت شہر کے دوسرے حال میں کسی اور لڑکی کے گلے میں ورما ڈال رہا ہے۔ اس نے ہمیشہ تماشا بنا دیا۔ بدلے کی آگ میں وہ اس حد تک گر گیا۔ یہ لفظ گونجتے ہی پورے حال میں ایک دم ہولناک خاموشی چھا گئی، اور پھر یکدم تماشائیوں کی چہم گوئیاں اور افراتفری مچ گئی۔ انشال نے جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ اوپر کیا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس کی دنیا ایک پل میں اجڑ چکی تھی۔ ارحم بٹ نے ان سب کو دھوکہ دیا تھا، ان کی خاندانی عزت کو سب کے سامنے تماشا بنا دیا تھا۔ انشال کا بوڑھا باپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فرش پر گرنے ہی والا تھا کہ اچانک ہجوم کو چیرتا ہوا ایک کسرتی بدن کا وجیح نوجوان آگے بڑھا۔ یہ ارحان تھا، انشال کا وہ کزن جسے سب ایک غریب اور معمولی نوکری کرنے والا لڑکا سمجھ کر ہمیشہ نظر انداز کرتے تھے۔ ارحان نے تڑپ کر انشال کے باپ کو سنبھالا اور پھر اپنے چہرے پر ایک عجیب سا جلال اور مضبوطی لیے سیدھا سٹیج کی طرف بڑھا۔ اس نے بغیر کسی خوف کے سب کے سامنے جھک کر انشال کا لرزتا ہوا گورا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا۔ ارحان کی گہری اور پرعزم آنکھیں انشال کے چہرے پر جم گئیں۔ میں کروں گا انشال سے شادی، میں کروں گا۔ ارحان کی اس کڑکدار اور باروب آواز نے حال میں موجود ہر شخص کو سحر زدہ کر دیا، اور انشال نے حیرت اور آنسوؤں کے درمیان سے اپنے اس غریب کزن کے چہرے کو دیکھا۔ ارحان کی اس کڑکدار اور جاندار آواز نے جیسے پورے شادی حال میں پھیلی سسکیاں اور چہمگوئیاں ایک ہی پل میں روک دیں۔ ہر آنکھ حیرت سے سٹیج پر کھڑے اس نوجوان کی طرف اٹھ گئی، جو خاندانی عزت کو مٹی میں ملنے سے بچانے کے لیے اکیلا کھڑا تھا۔ انشال، جس کا پورا وجود ارحم بٹ کے دھوکے کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا، نے اپنی آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں کو اٹھا کر ارحان کے چہرے کو دیکھا۔ ارحان کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر اتنا مضبوط اور گرم تھا کہ انشال کو اپنے گرتے ہوئے حوصلے بحال ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک تلاطم برپا تھا کہ وہ ایک غریب اور معمولی نوکری کرنے والے کزن کی بیوی کیسے بنے گی۔ حال میں موجود کچھ رشتہ داروں نے دبی زبان میں ارحان کے اس فیصلے پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ ارے دیکھو تو، ارحم بٹ جیسے امیر لڑکے کی دلہن اب اس غریب ارحان کے پلے باندھی جا رہی ہے۔ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی۔ انشال کے باپ نے جب یہ باتیں سنی تو ان کا سر شرمندگی سے مزید جھک گیا، مگر انہوں نے ارحان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں اس وقت کوئی لالچ نہیں بلکہ انشال کے لیے ایک سچی اور تڑپ اور غیرت چمک رہی تھی۔ بوڑھے باپ نے کانپتے ہاتھوں سے ارحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارحان بیٹا، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری بچی ناز و نم میں پالی ہے تم۔ ارحان نے ان کی بات کاٹتے ہوئے نہایت وقار سے اپنا سر ہلایا۔ تایا جان، آپ فکر نہ کریں، انشال کی عزت اب میری عزت ہے۔ مولوی صاحب کو بلائیے اور نکاح پڑھوائیے۔
عین اسی وقت حال کے ایک کونے سے مولوی صاحب آگے بڑھے اور چند ہی منٹوں میں پورے حال کی گواہی کے ساتھ ارحان اور انشال کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ جب انشال نے لرزتے ہوئے لبوں سے 3 بار قبول ہے کہا تو اس کی آنکھوں سے نکلا ایک گرم آنسو سیدھا ارحان کی ہتھیلی پر جا گرا، جسے ارحان نے اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ رخصتی بہت سادگی سے ہوئی، نہ کوئی ڈھول باجا تھا اور نہ ہی کوئی باراتی، صرف ارحان انشال کا ہاتھ تھامے اسے اپنی اسی پرانی اور معمولی سی مہران گاڑی میں بٹھا کر حویلی کے بڑے پھاٹک سے باہر لے آیا۔ جب گاڑی شہر کے پوش علاقے کو چھوڑ کر ایک مڈل کلاس بستی کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئی تو انشال کا دل ایک بار پھر بوجھل ہونے لگا۔ ارحان نے گاڑی ایک چھوٹے سے 2 کمرے کے مکان کے سامنے روکی، جس کا پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور دروازہ کھول کر انشال کو اندر لایا۔ گھر میں ارحان کی بوڑھی ماں نے روتے ہوئے اپنی نئی بہو کا استقبال کیا اور اسے کمرے میں لے گئیں۔ ارحان جب کچھ دیر بعد کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ انشال اسی بھاری سرخ جوڑے میں بیڈ کے کنارے بیٹھی سر جھکائے خاموشی سے رو رہی تھی۔ ارحان دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور صوفے پر بیٹھ کر نہایت شرمندگی اور سچائی سے بولا، جانتا ہوں انشال، یہ گھر اور یہ ماحول آپ کے شایان شان نہیں، آپ نے ہمیشہ محلوں جیسی زندگی دیکھی ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ کو وہ سب دوں گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ انشال نے جیسے ہی ارحان کے لہجے میں وہ سچی ندامت سنی، اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سے ارحان کی بات کو روکا اور نم آنکھوں کے ساتھ اس کی وجیح چہرے کو دیکھا۔ ارحان، مجھے اس گھر کی تنگی کا کوئی شکوہ نہیں، ارحم بٹ نے تو میری دنیا اجاڑ دی تھی، مگر آپ نے مجھے عزت دی، سب کے سامنے میرا ہاتھ تھاما، میرے ڈوبتے ہوئے باپ کو سہارا دیا، میرے لیے یہی بہت ہے، مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ انشال کے ان معصوم اور دل کو چھو لینے والے الفاظ نے ارحان کے دل میں اس کے لیے محبت کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ وہ عزم کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کو دنیا کی ہر خوشی لا کر دے گا۔ ارحان رات کے اندھیرے میں انشال کے سو جانے کے بعد چپکے سے کمرے سے نکلتا ہے۔ اس کا وہ غریب اور سیدھا سادہ روپ یکسر غائب ہو جاتا ہے۔ وہ نئی اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک انتہائی جدید سیٹلائٹ فون نکال کر کسی کو آرڈر دیتا ہے۔ کوڈ ریڈ: ارحم بٹ کے تمام اکاؤنٹس اور غیر قانونی بزنس کی فائلز کل صبح تک میری میز پر ہونی چاہیے۔ اس نے ملک کے قانون سے پہلے ارحان کی غیرت کو للکارا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری بستی گہری نیند کے آغوش میں جا چکی تھی، ارحان اس چھوٹے سے مکان کے تاریک صحن میں کھڑا فون پر کسی گہرے اور خفیہ مشن کی ہدایت دے رہا تھا۔ اس کی آواز میں اب وہ مڈل کلاس کزن والی عاجزی اور سادگی بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی کاٹ اور روب تھا جو کسی اعلیٰ سرکاری افسر کا ہی ہو سکتا تھا۔ ارحم بٹ کو لگ رہا تھا کہ اس نے ایک کمزور خاندان پر وار کیا۔ اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ایجنسی کی نظر اس کے ہر کالے دھندے پر ہے۔ کل صبح سے اس کے خلاف شکنجہ کسنا شروع کرو، ارحان نے سخت لہجے میں حکم دیا اور فون بند کر کے واپس کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیڈ پر سرخ عروسی جوڑے میں لپٹی انشال اب بھی سسکیاں لے رہی تھی، جیسے نیند میں بھی وہ اسی ہولناک دھوکے کے مسلوب چبوترے پر کھڑی ہو۔ ارحان دھیمے قدموں سے اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو نہایت نرمی سے پیچھے ہٹایا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت انشال کے لیے ایک سچا اور بے پناہ انسانی جذبہ چمک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر چکا تھا کہ ارحم بٹ کو اس کی اس نیچ حرکت کی ایسی سزا دے گا جو تاریخ بن جائے۔ اگلی صبح جب انشال کی آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی سنہری کرنیں اندر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ارحان کمرے میں موجود نہیں تھا، مگر بیڈ کے پاس لکڑی کی پرانی میز پر ناشتے کی ٹرے سجی ہوئی تھی، جس میں گرم چائے اور پراٹھے موجود تھے۔ انشال نے بوجھل دل کے ساتھ اپنے بھاری جوڑے کو بدلا اور ارحان کی ماں کا دیا ہوا ایک سادہ سا سوٹ پہن کر باہر صحن میں آئی۔ ارحان کی ماں کچن میں برتن صاف کر رہی تھی۔ انہوں نے انشال کو دیکھتے ہی پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ میری بچی، ارحان صبح سویرے ہی اپنی ڈیوٹی پر نکل گیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ انشال کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی ماں کی اس شفقت نے انشال کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ وہ سوچ رہی تھی، جس ارحان کو وہ ہمیشہ ایک معمولی کلرک سمجھ کر نظر انداز کرتی تھی، وہ دل کا اتنا امیر اور مخلص انسان ہے۔
दोपहर के वक्त इंशाल हवेली से अपना बच्चा कुचा सामान और कपड़े मंगवाने के लिए अरहान के साथ अपनी इसी पुरानी मेहरान गाड़ी में बैठकर अपने अब्बा के घर की तरफ रवाना हुई। गाड़ी में अरहान बार बार आईने में इंशाल के उदास चेहरे को देख रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो इसी वक्त अपनी असलियत जाहिर करके इसकी दुनिया की हर लग्जरी गाड़ी ला कर दे दे, मगर इसका खुफिया मिशन इसके आड़े आ रहा था। जैसे इनकी गाड़ी इंशाल के बाप की हवेली के बड़े लोहे के गेट के सामने रुकी तो वहाँ पहले से ही अरहम भट्ट की चमकती हुई ब्लैक लैंड क्रूजर खड़ी थी। इंशाल का दिल अरहम की गाड़ी देखकर खौफ और नफरत से पूरी तरह धड़कने लगा। अरहान ने इसका लरसता हुआ हाथ थामा। खौफजदा मत हो इंशाल, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। वो दोनों जैसे ही हवेली के लाउंज में दाखिल हुए, सामने सोफे पर अरहम भट्ट अपनी नई नवेली अमीर बीवी का हाथ थामे नहायत मगरूर अंदाज में बैठा हुआ था और इंशाल के बूढ़े बाप को कुछ कागजात दिखाकर जलील कर रहा था। इंशाल और अरहान को एक साथ अंदर आते देखकर अरहम के लबों पर एक सफाकाना और हकारत अमेज मुस्कुराहट उभर आई। इसने खड़े होकर अपने कीमती सूट के बटन दुरुस्त किए और इंशाल के सादा लिबास और अरहान की सस्ती चप्पलों को ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, तो एक गरीब की बीवी बनी हो तुम इंशाल, अरहम ने पूरे हाल में कहका लगाते हुए तंज का तीर चलाया। कहाँ तुम मेरे महल की मलका बनने वाली थी और कहाँ इस मामूली से कज़न के 2 कमरे के क्वार्टर में जा बैठी। सच कहते हैं किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, तुम इसी गरीब के लायक थी। अरहम के इस जहरीले तंज पर अरहान के चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। इससे अपने हाथ की मुठ्ठियाँ इतनी सख्ती से भींची कि इसकी कलाई की रगें उभर आईं और इसके दांत कचकचाए की आवाज़ इंशाल को साफ सुनाई दी। अरहान का ये जलाल और गुस्सा इतना हौलनाक था कि एक पल के लिए अरहम भट्ट के चेहरे का रंग भी उड़ गया। इसे लगा जैसे इसके सामने कोई गरीब कज़न नहीं बल्कि कोई खूनख्वार शेर खड़ा है। इंशाल ने घबराकर अरहान का बाजू पकड़ लिया ताकि वो कोई गलत कदम न उठा ले, मगर अरहान ने खुद पर काबू पाया और अरहम के बिल्कुल करीब जाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर नहायत धीमी मगर कड़कदार आवाज़ में बोला, अरहम भट्ट, दौलत और तकब्बुर का ये नशा बहुत जल्द उतरने वाला है। याद रखना, जिस गरीब को तुम तमाशा समझ रहे हो वो जब अपना हिसाब मांगेगा तो तुम्हारी ये लैंड क्रूजर और ये महल भी तुम्हें पनाह नहीं दे पाएंगे। अरहान का ये जानदार और पूरी सरास चैलेंज इस बात का ऐलान था कि अरहम भट्ट की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका और इंशाल हैरत से अपने शोहर के इस पारोब रूप को देख रही थी जिसके पीछे मुल्क का सबसे बड़ा खुफिया एजेंट छुपा था। अरहान की सर्द और कड़कदार धमकी ने लाउंज की फिजा को एकदम मंजमद कर दिया। अरहम भट्ट जो अब तक अपनी अमीरी के घमंड में अंधा हो रहा था, अरहान की आंखों में झांकता हुआ वो जलाल देखकर नादानिस्ता तौर पर 2 कदम पीछे हट गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मामूली क्लर्क की नौकरी करने वाले लड़के में इतना रौब और हिम्मत कहाँ से आई कि वो शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाए। मगर अपनी सुबकी मटाने के लिए अरहम ने एक बार फिर मसनूई कहका लगाया, चलो शाइसा, यहाँ खड़े होकर इन फकीरों के भाषण सुनने के मेरे पास वक्त नहीं है। अरहम ने अपनी बीवी का हाथ झटके से पकड़ा और आयजा और अरहान को अकारे से घूरता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। इनके जाते इंशाल ने गहरा सांस लिया। इसके हाथ अब भी खौफ और गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन इसकी नज़र अरहान के चेहरे पर जमी हुई थी जिस पर अब भी किसी जंगजू जैसी सख्ती नुमाया थी। अरहान, आपको इससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बहुत खतरनाक और पहुंचा हुआ आदमी है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इंशाल ने फिक्रमंदी से कहा। इसकी मासूमियत और अरहान के लिए जागती हुई ये पहली नादानिस्ता फिक्र अरहान के दिल को छू गई। अरहान के चेहरे की सख्ती एकदम नरमी में बदल गई। इसे इंशाल के सर पर बहुत प्यार से हाथ रखा। इंशाल, मैंने तुमसे वादा किया था ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा या तुम्हारे बाप का बाल भी बीका नहीं कर सकता। अरहम भट्ट की औकात बहुत जल्द इसके सामने आ जाएगी, तुम बस खुद को मजबूत रखो। सामान गाड़ी में रखकर जब वो दोनों वापस अपने छोटे से घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। अरहान ने इंशाल को कमरे में आराम करने का कहा और खुद किसी ज़रूरी काम का बहाना बनाकर मोटरसाइकिल पर बाहर निकल गया। जैसे ही वो बस्ती के हदूद से बाहर निकला, इसने अपने कान में लगी एक छोटी सी वायरलेस डिवाइस को एक्टिव किया। मेजर अरहान स्पीकिंग, हेडक्वार्टर पहुँच रहा हूँ, टीम को अलर्ट करो। इसकी आवाज़ में अब एक निडर कमांडो का जलाल था। शहर के एक सुनसान और ममनू इलाके में वाक़ एक ज़ेरे ज़मीन हाई टेक कमांड सेंटर का फौलादी दरवाज़ा अरहान के चेहरे के स्कैन होते ही खुल गया। अंदर दाखिल होते ही वहाँ मौजूद तमाम वर्दीपोश अफसरान ने अरहान को देखते ही मुस्तैदी से सैल्यूट किया। अरहान ने अपनी आमसी कमीज़ के ऊपर लेदर की ब्लैक जैकेट पहनी और सीधा होलोग्राफिक स्क्रीन के सामने जा खड़ा हुआ जहाँ अरहम भट्ट के तमाम गैर कानूनी धंधों का डेटा चल रहा था। सर,
ارحم بٹ اس وقت ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر 50 کروڑ مالیت کے جدید ترین ہتھیار سمگل کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس مشن کی ڈیل کل رات شہر کے مضافات میں واقع ایک ویران گودام میں ہونی ہے، ایک جونیئر افسر نے فائل ارحان کے سامنے پیش کرتے ہوئے بتایا۔ ارحان نے فائل کو دیکھا، اس کی سرمئی آنکھوں میں ارحم بٹ کے لیے موت کا پروانہ چمک رہا تھا۔ اس بار ارحم بٹ کو صرف جیل نہیں ہوگی، وہ جس بدلے کی آگ میں اندھا ہو کر معصوموں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، اسی آگ میں وہ خود جلے گا۔ اس کی اسمگلنگ کو ہم خود انٹرسیپٹ کریں گے، ارحان نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ رات گئے جب ارحان واپس گھر لوٹا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ انشال بیڈ پر تکیے سے سر لگائے سو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی آنسوؤں کے نشانات واضح تھے۔ ارحان دھیرے سے اس کے پاس بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت نرمی سے اپنا ہاتھ انشال کے گال پر رکھا اور اس کے سوکھے ہوئے آنسوؤں کو چوما۔ مجھے معاف کر دینا انشال، میں تمہیں ابھی وہ سب نہیں بتا سکتا جو میں کر رہا ہوں، لیکن میں بہت جلد تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی اور وہ مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ ارحان نے نہایت دھیمے اور رومانوی لہجے میں سرگوشی کی۔ اسی لمحے انشال نے نیند میں ہی کروٹ بدلی اور نادانستہ طور پر ارحان کی قمیض کا کونا اپنی مٹھی میں جکڑ لیا، جیسے وہ اندھیرے میں کسی اپنے کا سہارا ڈھونڈ رہی ہو۔ ارحان وہی بیڈ کے پاس فرش پر بیٹھ گیا اور انشال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے دیکھتا رہا۔ ارحان کا دل ایک سیکنڈ کے لیے اپنی جگہ رک گیا جب اس نے دیکھا کہ انشال کا ہاتھ اس کے سرکاری بریف کیس کے بالکل قریب تھا، جس کا لاک ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اسے نہایت احتیاط اور مہارت کے ساتھ انشال کی مٹھی سے اپنی قمیض کا کونا چھڑایا اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے بریف کیس کو وہاں سے اٹھا کر الماری کی سب سے اوپر والے خانے میں چھپا دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر سوئی ہوئی انشال کو دیکھا، جس کے معصوم چہرے پر چاند کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی، اور وہ اس وقت دنیا جہاں کے خطروں سے بے خبر ارحان کے دائرہ حفاظت میں آرام سے سو رہی تھی۔ ارحان رات کے باقی گھنٹے اسی طرح اس کے پاس بیٹھا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا رہا، جہاں اس کی محبت کا رنگ ہر گزرتے پل کے ساتھ گہرا ہو رہا تھا۔ اگلی صبح جب انشال بیدار ہوئی تو ارحان کمرے میں موجود نہیں تھا، مگر گھر سے الائچی والی چائے اور گرم پراٹھوں کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ انشال جب تیار ہو کر باورچی خانے میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ ارحان سر پر تولیہ لپیٹے آستینے چڑھائے خود چائے کا چمچ ہلا رہا تھا اور اس کی ماں پاس بیٹھی ہنس رہی تھی۔ ارے انشال بچی، آ جاؤ، دیکھو آج تمہارے شوہر نامدار نے مجھے کچن سے نکال دیا، وہ خود تمہارے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں، بوڑھی ماں نے محبت سے کہا۔ ارحان نے پلٹ کر انشال کو دیکھا جو سادہ سے گلابی سوٹ میں بغیر کسی میک اپ کے بھی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں رومانوی چمک ابھر آئی۔ مسز ارحان، ناشتہ تیار ہے، اور چونکہ میں غریب کلرک ہوں اس لیے 5 اسٹار ہوٹل جیسا تو نہیں، مگر اس میں میرے ہاتھ کی محبت ضرور شامل ہے، ارحان نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے گہرے اور مدھم لہجے میں کہا، جس نے انشال کے گالوں پر حیا کی سرخی بکھیر دی۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب ارحان اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو انشال اس کے پاس آئی اور اس کی قمیض کے کالر درست کرتے ہوئے دبی زبان میں بولی، ارحان اب اپنا بہت خیال رکھا کریں، ارحم بٹ عیار انسان ہے، مجھے بار بار دل میں عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ انشال کا یہ پہلی بار حق جتانا اور اس کی فکر مند ہونا ارحان کے دل کے تار چھیڑ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر انشال کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور انہیں اپنے لبوں سے چھوا۔ انشال، جب تک تمہاری یہ دعائیں اور فکر میرے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی گولی یا کوئی دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، اس نے عزم سے کہا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے گلی سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ بستی کی حدود سے باہر ہوا، اس کے چہرے کی وہ نرمی اور سادگی غائب ہو گئی اور وہاں ایک نڈر خفیہ ایجنٹ کا جلال اود کر آیا۔ وہ سیدھا اپنے سیف ہاؤس پہنچا جہاں اس کی اسپیشل ٹاسک فورس کے کمانڈر پہلے ہی جدید ہتھیاروں سے لیس اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ارحان نے اپنی قمیض اتار کر بلیک کمانڈو کاسٹیوم اور بلیک لیدر جیکٹ پہنی اور اپنی ہولسٹر میں 2 خودکار پسٹول لوڈ کیے۔ آج رات ارحم بٹ کی وہ 50 کروڑ کی اسمگلنگ کی ڈیل ہونے والی تھی جس کا نیٹ ورک توڑنے کے لیے ارحان پچھلے 6 مہینوں سے انڈر کور کام کر رہا تھا۔ ٹیم الفا اور ٹیم بیٹا، پوزیشن سنبھال لو، گودام کو چاروں طرف سے گھیرنا ہے۔ ارحم بٹ کی کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایجنسی اس کے تعاقب میں ہے۔ جیسے ہی ڈیل شروع ہو میرے آرڈر پر فائرنگ کرنی ہے۔ ارحان نے ہائی ٹیک اسکرین پر گودام کا نقشہ دکھاتے ہوئے انتہائی سرد اور کڑکدار آواز میں کمانڈ دی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ شہر کے مضافات میں واقع وہ ویران گودام تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا جہاں ارحم بٹ اپنے مسلح گنڈوں کے ساتھ اسمگلرز کا انتظار کر رہا تھا۔
اسی وقت گودام کے بڑے لوہے کے دروازے کے باہر ارحان اپنے کمانڈوز کے ساتھ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوزیشن لے چکا تھا۔ اس کی بندوق کا نشانہ سیدھا ارحم بٹ کے سر پر تھا اور ارحان کی انگلی ٹریگر پر جم چکی تھی۔ وہ ارحم بٹ کو اس کے کیے کہ آخری سزا دینے کے بالکل قریب تھا۔ ویران گودام کے اندر پیلے بلب کی مدھم روشنی میں ارحم بٹ اپنے گنڈوں کے ساتھ کھڑا اسمگلر سے بھاری بریف کیس وصول کر رہا تھا، جس میں 50 کروڑ مالیت کے جدید ترین ہتھیاروں کی ڈیل کے کاغذات اور کوڈز موجود تھے۔ ارحم کے چہرے پر ایک عیارانہ اور مغرور مسکراہٹ تھی۔ وہ خود کو شہر کا سب سے طاقتور انسان سمجھ رہا تھا، مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ گودام کی آہنی چھت اور لوہے کی باہری دروازوں کے پیچھے بلیک کمانڈو کاسٹیوم اور لیدر جیکٹ پہنے ارحان اپنی اسپیشل ٹاسک فورس کے ساتھ پوزیشن سنبھال چکا ہے۔ ارحان کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت قانون کا جلال اور اپنی بیوی انشال کی عزت کا بدلہ لینے کا جنون ایک ساتھ چمک رہا تھا۔ سر، اسمگلرز نے بریف کیس اور ارحم بٹ کے حوالے کر دیا۔ ڈیل مکمل ہو چکی۔ ارحان کے کان میں لگی وائرلیس ڈیوائس سے جونیئر افسر کی دھیمی آواز گونجی۔ ارحان نے اپنی گن سیفٹی لاک کھولا اور اس کی انگلی ٹریگر پر مزید سخت ہو گئی۔ 3 تک گنتی گنوں گا۔ پوزیشن 1 پر ہٹ کرو۔ 1 2 3 فائر۔ ارحان کا حکم ملتے ہی گودام کے پیچھے کے روشن دان ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر گئے اور ارحان اپنے 4 کمانڈوز کے ساتھ رسیوں کے سہارے ہوا میں لہراتا ہوا سیدھا گودام کے عین وسط میں جا اترا۔ ایجنسی کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اپنے ہتھیار نیچے، ہمیشہ کے لیے نیچے پھینکو۔ ارحان کی کڑکدار اور روبدار آواز پورے گودام میں گونجی۔ ارحم بٹ جب اچانک اپنے سامنے ان بلیک کمانڈوز کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ارحان کا چہرہ پہچان پاتا، اس کے گنڈوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ گودام گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ ارحان نے کمال مہارت کے ساتھ زمین پر ڈائیو لگائی اور ایک ہی وقت میں 2 اسمگلرز کے پیروں پر گولی مار کر انہیں زمین بوس کر دیا۔ ارحم بٹ نے موقع فائدہ اٹھایا اور اپنے 2 خاص گنڈوں کو ارحان کی طرف اچھال کر خود پیچھے دروازے کی طرف بھاگ نکلا۔ ارحان نے ان گنڈوں کے سیکنڈوں میں ڈھیر کیا، مگر تب تک ارحم بٹ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اپنی تیز رفتار گاڑی میں فرار ہو چکا تھا۔ ارحان نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا، مگر اس کے ہاتھ میں وہ 50 کروڑ کا بریف کیس آ چکا تھا، جس نے ارحم بٹ کی بربادی کی پہلی بنیاد رکھ دی تھی۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے جب ارحان واپس اپنے چھوٹے سے گھر پہنچا۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا اور اس کے بازو پر ایک گولی کا ہلکا سا خراش دار زخم بھی تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے اپنے کمانڈوز کپڑے بدلے اور اپنی وہی عام سی قمیض پہن کر کمرے میں داخل ہوا۔ انشال بیڈ پر کروٹ لیے سو رہی تھی، مگر جیسے ہی ارحان بیڈ کے کنارے بیٹھا، انشال کی آنکھ کھلی۔ اس نے جب ارحان کے چہرے پر تھکن اور اس کی قمیض کی آستین پر خون کا دھبا دیکھا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ارحان، یہ کیا ہے؟ آپ کے بازو سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ آپ اتنی رات گئے کہاں تھے؟ انشال کی آواز میں سچی تڑپ اور خوف تھا۔ وہ تڑپ کر ارحان کے بالکل قریب آئی اور اس کا زخمی بازو اپنے لرزتے ہاتھوں میں لے لیا۔ انشال کی آنکھوں میں اپنے لیے یہ سچا کرب اور آنسو دیکھ کر ارحان کا دل پگھل گیا۔ اسے اپنے دوسرے ہاتھ سے انشال کے گال کو چھوا اور دھیمے سے مسکرایا۔ کچھ نہیں انشال، بس وہ رات کو آفس سے آتے ہوئے بستی کے موڑ پر موٹر سائیکل ہلکی سی سلپ ہو گئی تو یہ معمولی سی خراش آ گئی۔ تم خواہ ڈر رہی ہو۔ ارحان نے ایک بار پھر جھوٹ کا سہارا لیا، کیونکہ وہ اپنے مشن کے اصولوں کے تحت انشال کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر انشال نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ارحان اس سے کچھ بہت بڑا چھپا رہا ہے، کیونکہ ایک عام کلڑ کے وجود میں اتنی سخت جان طاقت اور ایسی چٹان جیسی مضبوطی نہیں ہو سکتی۔ انشال فوراً فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی اور خود ارحان کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت نرمی سے ارحان کے زخم کو صاف کرنے لگی اور جب اس نے دوا لگائی تو ارحان نے تڑپ کر اپنے ہونٹ پیچ لیے۔ انشال نے پٹی باندھتے ہوئے نم آنکھوں سے ارحان کو دیکھا۔ ارحان، آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ کلڑ کی نوکری میں اس طرح راتوں کو غائب ہونا اور ایسے گہرے زخم لگنا، میں نادان ضرور ہوں ارحان، پر اتنی پاگل نہیں ہوں۔ ارحان نے اس کے چہرے کے تاج راؤ کو دیکھا۔ اس کے دل میں ہے کہ وہ اسی وقت انشال کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر سب سچ بتا دے، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ انشال، بس کچھ دن اور تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں بہت جلد تمہارے سامنے اپنے دل کے سارے راز کھول دوں گا۔ ارحان نے نہایت رومانوی اور گہرے لہجے میں کہا اور جھک کر انشال کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس پاکیزہ لمس نے انشال کے دل کے سارے شکوک و شبہات کو ایک بار پھر محبت کے سمندر میں بہا دیا۔ اگلے چند دن بہت پرسکون گزرے۔ ارحم بٹ اپنی ڈیل فیل ہونے اور 50 کروڑ کا بریف کیس غائب ہونے کے صدمے سے پاگل ہو رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایجنسی کو اس کی خفیہ پلان کا پتہ کیسے چلا۔ اس نے اپنے گنڈوں کو حکم دیا کہ وہ شہر کے چپے چپے پر نظر رکھیں۔ اسی دوران ارحم بٹ کو پتہ چلا انشال اور ارحان ایک خاندانی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے شہر کے ایک بڑے میرج ہال میں آ رہے ہیں۔
ارحم نے اپنی سبکی کا بدلہ لینے اور ارحان کو سب کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے ایک نیا اور گھٹیا پلان تیار کیا۔ شام کے وقت جب انشال اور ارحان ہال میں داخل ہوئے تو انشال نے ایک بہت ہی سادہ مگر خوبصورت فیروزی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ ارحان ہمیشہ کی طرح سادہ شلوار قمیض میں وجی لگ رہا تھا۔ ہال میں موجود امیر رشتہ دار انہیں دیکھ کر کھانا پوسی کرنے لگے۔ دیکھو کروڑ پتی کی بیٹی ابھی اس غریب کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ ارحم بٹ اپنی مغرور بیوی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ وہ چلتا ہوا سب کے سامنے ارحان اور انشال کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارحان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس ارحان کی طرف اچھالا، مگر ارحان نے کمال پھرتی سے انشال کو ایک طرف کیا، جس سے وہ جوس ارحان کی قمیض پر جا گرا۔ اوہ معذرت، مجھے بھول گیا تھا، ایک غریب کے لڑکے کے پاس تو دوسری قمیض بدلنے کے پیسے بھی مشکل سے ہوتے ہیں۔ ارحم بٹ نے سب کے سامنے اونچی آواز میں کہکا لگایا، انشال اگر اب بھی عقل ٹھکانے آ گئی ہو تو اس فقیر کو چھوڑ دو، میں اپنے بزنس کے کچن میں سے کوئی چھوٹا موٹا برتن دھونے کا کام دوں گا تاکہ یہ تمہیں 2 وقت کی روٹی تو کھلا سکے۔ ارحم کے زہریلے اور گھٹیا طنز پر حال میں موجود کچھ لوگ ہنسنے لگے اور انشال کی آنکھوں سے توہین کے آنسو بہنے لگے، مگر ارحان کے چہرے پر اس پر کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی خطرناک اور پراسرار مسکراہٹ ابھری جس نے ارحم بٹ کو اندر سے کپکپا دیا۔ ارحان نے اپنی قمیض سے جوس صاف کیا اور ارحم کے بالکل قریب آ کر اس کے کان میں دھیمے سے بولا، ارحم بٹ 50 کروڑ کا وہ بریف کیس تو یاد ہوگا تمہیں جو کل رات تمہارے ہاتھ سے نکلا تھا، بس اگلی باری تمہاری ہے، یہ قمیض تو صاف ہو جائے گی پر تمہاری زندگی پر جو داغ لگنے والا ہے وہ جیل کا صابن بھی نہیں دھو پائے گا۔ ارحان کے منہ سے 50 کروڑ کے بریف کیس کا ذکر سنتے ہی ارحم بٹ کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس کا پورا وجود خوف کی شدت سے لرزنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا یہ غریب لڑکا کوئی عام انسان نہیں۔ 50 کروڑ کے اس خفیہ بریف کیس کا ذکر سنتے ہی ارحم بٹ کے چہرے کا رنگ یوں اڑا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کی عیار آنکھیں خوف اور حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ وہ صدمے کی حالت میں ارحان کو دیکھنے لگا جو بھی اسی پراسرار اور کاردار مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ارحم کا دل چاہ رہا تھا وہ بھی ارحان کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ اسے اس نے انڈر گراؤنڈ ڈیل کا کیسے پتہ چلا، مگر حال میں موجود سینکڑوں لوگوں کے سامنے وہ خود کو مزید تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنی بیوی شائستہ کا ہاتھ پکڑا اور بنا کچھ بولے تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ انشال جو اب تک توہین کے احساس سے اپنی آنکھیں بند کیے تھی نے جب ارحم کی اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگتے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے ارحان کی طرف دیکھا جو نہایت سکون سے اپنی قمیض پر لگا جوس کا داغ ٹشو سے صاف کر رہا تھا۔ ارحان، آپ نے اس کے کان میں ایسا کیا کہا کہ وہ اس طرح ڈر کر بھاگ گیا؟ انشال نے الجھن اور تجسس سے پوچھا۔ ارحان نے محبت سے انشال کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ نہیں انشال، میں نے بس اسے یاد دلایا کہ کائنات کا ایک قانون ہے جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ چلو اب ابا جان کے پاس چلتے ہیں۔ انشال خاموش تو ہو گئی مگر اس کے دل میں اب یہ یقین پکا ہو چکا تھا کہ ارحان کا کوئی ایسا روپ ضرور ہے جس سے پوری دنیا بے خبر ہے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں واپس گئے اپنے گھر پہنچے تو ارحان نے انشال کے کمرے میں بھیجا اور خود اپنے اسی پرانے بریف کیس کو الماری سے نکالا جسے اس نے چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے جیسے بریف کیس کھولا اندر موجود سیٹلائٹ فون بج اٹھا۔ ارحان نے فون کان سے لگایا۔ یس میجر ارحان اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے اس کے چیف کی آواز آئی۔ ارحم بٹ اپنی ڈیل فیل ہونے کے بعد پاگل ہو چکا اور وہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر شہر کے مرکزی گارڈ اسٹیشن یا کسی بڑے بلیک مقامات پر حملے کی پلاننگ کر رہا ہے تاکہ ایجنسی کا دھیان بٹا سکے۔ تمہیں اب فائنل سٹرائک کرنی ہوگی۔ ارحان کے چہرے پر روایتی دورانی جلال سے بھی بڑھ کر ایک نڈر ایجنٹ کا غصہ ابھر آیا۔ ذرا فکر نہ کرے، ارحم بٹ کا یہ آخری وار ہوگا، میں اس کا نیٹ ورک ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دوں گا۔ اگلی صبح ارحم بٹ اپنی خاندانی بنگلے کے بند کمرے میں اپنے خاص گنڈوں کے ساتھ بیٹھا غصے سے چنگاڑ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ ارحان کون ہے، لیکن وہ ہماری ہر ڈیل کے بیچ میں آ رہا ہے۔ اس غریب کو لڑکی اتنی ہمت، جاؤ اور اس کے سب سے بڑی کمزوری کو اٹھا لاؤ، اس کی بیوی انشال کو غائب کر دو۔ جب انشال میرے پاس ہوگی تو وہ غریب کا لڑکا گھنٹوں کے بل رینگتا ہوا میرے پاس آئے گا۔ ارحم نے شفقت سے حکم دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ شیر کی مان میں ہاتھ ڈالنے لگا ہے۔ دوپہر کے وقت انشال بستی کے قریب بازار سے گھر کا کچھ راشن لینے نکلی۔ وہ ایک دکان کے پاس کھڑی سامان خرید رہی تھی کہ اچانک ایک سفید رنگ کی ہائی روف گاڑی اس کی بالکل قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ انشال کچھ سمجھ پاتی، گاڑی سے دو نقاب پوش کنڈے باہر نکلے۔ انہوں نے انشال کے منہ پر کلوروفارم کا رومال رکھا، اسے زبردستی گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ بازار میں موجود لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے اور گاڑی سینکڑوں میں وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب انشال کو ہوش آیا تو اس نے خود کو شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانی ویران شوگر مل کے ایک لوہے کے کھمبے سے بندھا پایا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی لمحے اندھیرے کوریڈور سے ارحم بٹ اپنے ہاتھ میں چمڑے کا ہنٹر لیے ہنستا ہوا داخل ہوا۔
तो मिसिज अरहान देखो, आज तुम्हारा वो गरीब शोहर तुम्हें बचाने कैसे आता है। मैंने इसे लोकेशन भेज दी है, अब यहाँ सिर्फ अरहम भट्ट का कानून चलेगा, इसने वहशियाना अंदाज में कहा। एन इसी वक्त शुगर मिल के बढ़े और आनी दरवाजे पर एक फौरनाक धमाका हुआ, जिससे पूरा गोदाम लरज उठा। धुआं और धुएं और धूल बादलों को चीता हुआ एक ऐसा वजूद अंदर दाखिल हुआ जिससे देखकर निशाल की सांसें रुक गईं। ये अरहान था, मगर वो सादा शलवार कमीज वाला गरीब कज़न नहीं था। इसने ब्लैक कमांडो सूट, ब्लैक लेदर जैकेट, पाँव में भारी मिलिट्री बूट्स पहन रखे थे। इसके चेहरे पर ब्लैक हाफ मास्क था और दोनों हाथों में खुदकार मशीन गन्स चमक रही थी। इसके पीछे एजेंसी की पूरी टास्क फोर्स मौजूद थी। अरहम भट्ट, अपनी आखिरी दुआ मांग लो, क्योंकि तुमने कानून के साथ साथ अरहान की गैरत पर हाथ डाला। अरहान की आवाज़ किसी गरजते हुए बादल के तरह पूरे गोदाम में गूंजी। अरहम भट्ट ने जब अपने सामने इस होलनाक कमांडो रूप को देखा तो इसकी आँख से हंटर छूटकर गिर गया और उसकी जुबान गंग हो गई। इंसान ने जब अपने शोर को यह निडर, जानदार और बावकार रूप देखा तो इसकी आंखों से फकर और हैरत के आंसू बह निकले। इसे अब समझ आया कि इसका शोर कोई आम बंदा नहीं, बल्कि मुल्क का सबसे बड़ा मुहाफिज है। धुएं और बारूद की बू से आई इस वैरान शुगर मिल में अरहान का ये रूप किसी गजबनाक चट्टान की तरह खड़ा था। ब्लैक कमांडो कास्ट्यूम, लेदर जैकेट और हाथों में चमकती हुई जदीद तरीन खुदकार गन्स। वो बज़ाहिर मिडिल क्लास बस्ती का मामूली क्लर्क नहीं, बल्कि मौत का दूसरा नाम लग रहा था। इंसान ने जब लोहे के खंभे से बंधे अपनी आंसुओं से धुंधलाई आंखों को उठाया और अपने शोर के इस जानदार, बावकार और निडर रूप को देखा तो इसका दिल फकर और सैर अंगेजी के एक अनोखे जज्बे से भर गया। इसका शोर गरीब नहीं था, वो तो पूरी कौम का मुहाफिज था। अरहम भट्ट, मैंने कहा था ना कि तुमने अरहान की गैरत को ललकारा कर अपनी मौत का परवाना खुद लिखा है। अरहान की कड़कदार आवाज़ गोदाम के आहनी दीवार से टकरा कर गूंजी। अरहम भट्ट ने खौफ की शिद्दत से लरजते हुए अपने मुसल्ला गार्ड्स गुंडों को पीछे से हाँक लगाई। क्या देख रहे हो, गोली मारो इसे, खत्म कर दो इसको। अरहम के हुक्म देते ही गोदाम की गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। अरहान ने कमाल चस्ती से साथ जमीन पर डाइव लगाई और एक ही वक्त में दो स्मगलर्स के पैरों का निशाना लेकर इन्हें वहीं ढेर कर दिया। इसकी पोजीशन इतनी परफेक्ट थी, दुश्मन की एक गोली भी इसे छू न सकी। अरहान के कमांडोज ने सैकड़ों में अरहम के गुंडों को घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया। अरहम भट्ट ने जब देखा कि बाजी पलट चुकी है तो वो रेंगता हुआ इंशाल के करीब पहुंचा और अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाल कर इंशाल की गर्दन पर रख दिया। पीछे हट जाओ अरहान, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। अरहम ने वहशियाना अंदाज में चीख कर कहा। इंशाल की गर्दन पर चाकू की धार देखकर एक सेकंड के लिए अरहान की सुरमई आंखों में होलनाक जलाल उतर आया। इससे अपनी गन नीचे की, मगर इसका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था। अरहम भट्ट, तुमने एजेंसी के बेस्ट शूटर पर निशाना ताना, अरहान ने सर्द लहजे में कहा और एक माइक्रो सेकंड से भी पहले इसने अपनी दाएं बोल्स्टर से साइलेंस लगी पिस्तौल निकाली और ऐसा निशाना लिया जो सीधा अरहम भट्ट के हाथ की कलाई को चीरता हुआ निकल गया। चाकू अरहम के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और वो दर्द की शिद्दत से चंगारता हुआ फर्श पर बैठ गया। अरहान ने लिपट कर इंशाल के रस्से खोले और इसे अपने मजबूत गर्म और महफूज अज़ार में समेट लिया। इंशाल बेख्तियार इसके चौड़े सीने से लगकर रो पड़ी। अरहान ने इंशाल को अपने सीने से लगा रखा था, जहाँ इसके दिल की तेज धड़कनें इंशाल को दुनिया की सबसे महफूज और एहसास दिला रही थी। जबकि इसके कमांडो ने अरहम भट्ट को जख्मी हालत में घसीट कर गाड़ी में डाला। अरहान ने अपने चेहरे से वो ब्लैक हाफ मास्क हटाया और इंशाल के गालों पर बहते आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ किया। इसकी आंखों में अब कोई कमांडो वाला सख्त अंदाज नहीं था, बल्कि अपनी मनकूह के लिए एक सच्चा और बेपनाह इंसानी रोमांच झलक रहा था। मुझे माफ़ कर देना इंशाल, मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा क्योंकि मेरे अंडर कवर मिशन मेरी जान से ज़्यादा इस मुल्क का सलामती का जामन था। अरहम ने नायत मुखलिस और धीमे लहजे में इतराफ़ किया। इंशाल ने अरहान के कंधों पर रखे फ़ख्र से मुस्कुराई। मुझे कोई गिला नहीं अरहान, आज मुझे समझ आया जिस इंसान ने सबके सामने मेरा हाथ थामा था वो कितना अनमोल है। मुझे फ़ख्र है कि मैं आपकी बीवी हूँ। अरहान के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी। इसने झुककर इंशाल के माथे पर एक तवील और गहरा लिम्फ छोड़ा, जिसने इंशाल के पिछले तमाम जख्मों पर मरहम रख दिया। अगली सुबह अरहान इंशाल को लेकर इस मिडिल क्लास बस्ती के छोटे से घर से रुखसत हुआ और शहर के सबसे महफूज और वीआईपी सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गया। जब इंशाल ने सालिशान बंगले, गार्ड्स की सल्यूटिंग और अरहान के मातहत काम करने वाले बड़े अफसरान को देखा तो वह हैरान रह गई। अरहान ने मुस्कुराकर अपनी लेदर जैकेट उतारी और इंशाल के सामने अपने दोनों हाथ फैला दिए। मिसेज अरहान, अब बोलो, तुम्हारा किशोर गरीब तो नहीं? इंशाल ने हंसकर इसके सीने पर अपना सर टिकाया। आप दिल के बहुत अमीर है अरहान, और मेरे लिए यही काफ़ी है। इसी शाम अरहान ने इंशाल के बूढ़े बाप को भी इसी बंगले में बुलाया, जो अपनी बेटी को इतने महफूज और शाहाना मुकाम पर देखकर खुशी से रो पड़े।
ارحم بٹ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بھی اپنے باپ کے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے ارحان کو نقصان پہنچانے کا آخری ہولناک جال بن رہا تھا، کیونکہ وہ ارحان کے اس خفیہ ایجنٹ والے روپ کو دنیا کے سامنے لا کر اسے معطل کروانا چاہتا تھا۔ سرکاری بنگلے کے چمکتے ہوئے خوبصورت لاؤنج میں ارحان اور انشال زندگی کا ایک نیا اور پرسکون رومانوی باب شروع ہو چکا تھا۔ ارحان کا وجیح چہرہ اب ہر وقت انشال کے سامنے رہتا اور اس کی سرمئی آنکھوں میں چھپا پیار اب کھل کر انشال کے وجود پر برسنے لگا۔ ایک خوشگوار صبح جب انشال سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس اپنے بالوں کو اونچا باندھے کچن میں ارحان کے لیے کافی بنا رہی تھی، ارحان بلیک کلر کا کلف لگا کرتا پاجامہ پہنے نہایت دھیمے قدموں سے چلتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اس نے بغیر کوئی آواز کے پیچھے سے بہت نرمی اور وحلانہ انداز میں اپنے مضبوط بازو انشال کے کمر کے گرد پھیلا دیے اور اسے اپنے چوڑے سینے میں لگا لیا۔ ارحان چھوڑے، مجھے کوئی دیکھ لے گا، انشال نے شرما کر اپنی لمبی پلکیں جھپکائیں، مگر اس کا دل ارحان کے اس اچانک لمس سے بری طرح دھڑکنے لگا۔ ارحان نے اپنا چہرہ انشال کے گال کے بالکل قریب لاتے ہوئے نہایت مخمور اور دھیمے لہجے میں سرگوشی کی، کوئی نہیں دیکھ رہا مسز ارحان، اور اب تو یہ پورا بنگلہ، یہ گارڈز اور ارحان کا ایک ایک سیکنڈ صرف آپ کی جاگیر ہے، تو پھر یہ دوری کیوں؟ ارحان کا یہ روپ اتنا سحرانگیز تھا کہ انشال نے نادانستہ طور پر گھوم کر اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے، اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آتا ارحان، جو کزن ہمیشہ خاموش رہتا وہ سب کے سامنے میرا اتنے جاندار طریقے سے مان رکھے گا۔ ارحان نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کا یہ پاکیزہ رومانوی اثر انشال کے وجود کو پگھلانے لگا، مگر اسی پرسکون وقت کے پیچھے ارحم بٹ اپنی جیل کے کوٹری میں بیٹھا غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے مکار باپ نے شہر کے سب سے بڑے اور کرپٹ وکیل کے بھاری رقم دے کر جیل میں ارحم سے ملاقات کروائی۔ ارحم نے وکیل کا گریبان پکڑ کر غصے سے کہا، مجھے نہیں پتا تم کیا کرو گے، پر مجھے اس جیل سے باہر نکالو۔ ارحان نے ایجنسی کا قانون استعمال کر کے مجھے یہاں بند کیا، پر وہ یہ بھول گیا انڈر کور ایجنسی کا چہرہ اور شناخت اگر میڈیا پر آ جائے تو ایجنسی خود انہیں معطل کر دیتی ہے۔ ارحان کے اس خفیہ روپ کی تصاویر اور ویڈیو میڈیا پر وائرل کر دو، میں اسے سڑک پر لا کر ہی دم لوں گا۔ ارحم کا یہ ہولناک چال اور ارحان کے کیریئر اور ان کی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے تیار تھا۔ اگلی ہی شام جب ارحان اپنے ہیڈ کوارٹر میں اہم میٹنگ میں مصروف تھا، اچانک پورے ملک کے نیوز چینل پر ایک بریکنگ نیوز چلنے لگی جس نے ایجنسی کے اعلیٰ حکام کو ہوش اڑا دیے۔ اسکرین پر ارحان کی شوگر مل والے کمانڈو روپ کی کچھ خفیہ تصاویر اور اس کا پورا بایو ڈیٹا چل رہا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ سرکاری افسر قانون کا غلط استعمال کر کے ذاتی دشمنیاں نبھا رہا ہے۔ ارحم بٹ کے باپ نے میڈیا اور سوشل میڈیا پر اربوں روپے پانی کی طرح بہا کر ارحان کی شناخت کو پبلک کر دیا تھا تاکہ اسے کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑے۔ ہیڈ کوارٹر کے چیف نے شدید غصے میں ارحان کو اپنے کیبن میں بلایا اور اب پھر میز پر فائل پٹکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میجر ارحان، تم جانتے ہو کہ انڈر کور ایجنٹ کی شناخت پبلک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری جان اب شدید خطرے میں ہے اور ایجنسی کے رولز کے مطابق تمہیں فوری طور پر تمہارے عہدے سے معطل کیا جاتا ہے جب تک انکوائری مکمل نہیں جاتی۔ ارحان نے اپنے چیف کی بات سنی، مگر اس کے چہرے پر کوئی خوف یا پچھتاوا نہیں تھا۔ اس سے نہایت وقار کے ساتھ اپنا بیج میز پر رکھا اور مستعدی سے سلوٹ کر کے وہاں سے باہر نکل آیا۔ جب ارحان بوجھل قدموں اور شدید تناؤ کے ساتھ واپس اپنے بنگلے پہنچا تو لانچ میں ٹی وی پر وہی خبریں چل رہی تھیں اور انشال صدمے کی حالت میں کھڑی رو رہی تھی۔ جیسے اس نے ارحان کے اندر داخل ہوتے دیکھا، وہ تڑپ کر اس کی طرف بھاگ گئی، اس کے سینے سے لگ کر بری طرح سے سکنے لگی۔ ارحان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارحم بٹ نے آپ کی زندگی برباد کر دی، آپ کو نوکری سے نکال دیا گیا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے ارحان۔ انشال کا یہ تڑپتا ہوا قلب دیکھ کر ارحان کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس نے بہت پیار سے انشال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا، اس کے نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی جاندار، مخلص اور گہرے لہجے میں بولا، انشال میری طرف دیکھو، حارث درانی ارحان درانی کا یہ وقار اس سرکاری نوکری یا بیج کا محتاج نہیں۔ میں نے اگر وہ نوکری کی تھی تو اس ملک کے لیے، اور اگر میں نے ارحم بٹ کو ڈھیر کیا تو وہ تمہاری عزت کے لیے۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے اس دنیا کے کسی عہدے یا کسی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں، تو میرا اصل غرور ہو۔ ارحان کا یہ جاندار اور لافانی اعتراف محبت اشار کے دل میں اتر گیا، مگر ارحان کی آنکھوں میں ارحم بٹ کے خاندانی نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑنے کا ایک آخری اور سب سے خطرناک پلان جاگ چکا تھا، جس کا سامنا اب ارحم بٹ کی پوری نسل کو کرنا تھا۔ معطلی کی اس گہری شام سرکاری بنگلے کے پردے گرا دیے گئے اور بائی سیکورٹی الرٹ کر دی گئی۔ ارحان لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر عزم کی وہی پرانی چٹان جیسی سختی تھی، مگر انشال کے لیے اس کی آنکھوں میں صرف نرمی تھی۔ انشال دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے زخمی بازو پر اپنا مخملی ہاتھ رکھ دیا۔ ارحان، اب آگے کیا ہوگا؟ ارحم بٹ تو جیل میں بیٹھ کر بھی ہم پر وار کر رہا ہے، مجھے آپ کی جان کا خوف سونے نہیں دیتا۔ انشال کی آواز میں ایک سچی شریک ہاتھ کا تڑپتا ہوا
درد تھا۔ ارحان نے مسکرا کر انشال کا گورا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کا یہ رومانوی انداز اس شدید تناؤ ماحول میں بھی انشال کے دل کو قرار دے گیا۔ انشال، ارحان بٹ نے سوچا تھا، وہ میری شناخت پبلک کر کے مجھے کمزور کر دے گا، مگر وہ یہ بھول گیا کہ ایک شیر جب اپنے بیج کے بغیر شکار پر نکلتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایجنسی نے مجھے معطل کیا ہے، پر میری ٹیم اور میرے جگر 11 ابھی میرے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار ہیں، ارحان نے نہایت جاندار اور کڑکدار لہجے میں کہا۔ اس نے انشال کو اپنے سینے کے مضبوط حصار میں سمیٹ لیا، جہاں اب کوئی خوف باقی نہیں رہا تھا، بلکہ صرف ان کا ابدی اور سچا پیار جو ہر طوفان سے بڑا تھا۔ اسی رات ارحان نے اپنے سب سے وفادار جونیئر افسروں کو ذاتی سیف ہاؤس میں بلایا۔ وہ اب سرکاری وردی میں نہیں تھا، بلکہ پبلک بلیک شرٹ اور جینز میں کسی عام مگر انتہائی باروب نواب کی طرح کھڑا تھا۔ ارحم بٹ کے وکیل اور اس کے باپ کا سارا ڈیٹا مجھے چاہیے۔ انہوں نے ملک ایک ایجنٹ پر ہاتھ ڈالا اور میں ان کے پورے خاندان نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ ارحان نے میز پر مکہ مارتے حکم دیا۔ اس کا وفادار ساتھیوں نے سلوٹ کیا۔ وہ اپنے میجر کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ اگلے 2 دن شہر کی تاریخ کے سب سے سنسنی خیز دن تھے۔ ارحان نے ایجنسی کے رول سے باہر نکل کر اپنے ذاتی ذرائع استعمال کرتے ہوئے ارحم بٹ کے باپ کے تمام کالے دھندے، ٹیکس چوری اور غیر قانونی بینک اکاؤنٹس کا سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیا، اور سارا ڈیٹا ارحان نے براہ راست ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے ہینڈ اوور کر دیا۔ جب ارحم بٹ کے باپ کو پتہ چلا کہ ارحان نے معطل ہونے کے باوجود ان کا پورا امپائر سڑک پر لا کھڑا کیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ شام کے وقت عدالت کا ایک ہنگامی حکم نامہ جاری ہوا، جس کے تحت ارحم بٹ کے باپ کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کا سارا بزنس سیل کر دیا گیا۔ ارحان جب یہ فتح حاصل کر کے واپس گھر لوٹا تو انشال کے دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی ارحان نے قدم اندر رکھا، انشال نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ارحان نے مسکرا کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کے سیدھا بیڈ پر بیٹھا۔ دیکھا مسز ارحان، تمہارے اس غریب کزن نے ارحم بٹ کے پورے غرور کو مٹی میں ملا دیا، اور وہ جیل کی اس کوٹھی میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر روئے گا، ارحان نے شرارت اور بے پناہ رومانوی انداز میں کہا۔ انشال نے ارحان کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں فخر کے آنسو چمک رہے تھے۔ ارحان، آپ میرے مان ہیں، میری زندگی کا سب سے انمول تحفہ۔ اب مجھے یقین ہو گیا، دنیا کا کوئی ارحم بٹ ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ ارحان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور جھک کر اس کے گال اور ماتھے پر اپنی محبت کی مہر لگا دی۔ ان کا یہ رومانوی اثار اس وقت چاندنی رات کی روشنی میں اور بھی لافانی لگ رہا تھا۔ ارحم بٹ اور اس کے باپ کے پورے نیٹ ورک کی تباہی کے بعد شہر میں ان کے خاندان کا نام اور ارحان کے جلال کا ڈنکا بج چکا تھا، مگر ارحان کے دل میں اب بھی ایک کسک باقی تھی۔ وہ جانتا تھا انشال کا نکاح انتہائی افراتفری، توہین اور آنسوؤں کے سایہ میں ہوا۔ اسے وہ خوشیاں اور ارمان نہیں مل سکے جو ہر لڑکی کا خواب ہوتے ہیں۔ معطلی کی انکوائری ابھی چل رہی تھی، مگر ارحان اب کسی سرکاری حکم نامے کے پابند نہیں تھا۔ وہ اب صرف انشال کا شوہر، اس کا سچا عاشق تھا۔